نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سورہ نساء آیا 82 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی کہ انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کیا۔ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب سے یہ کوشچن کیا ہے اور ہم سب کو ذرا سا جھنجھوڑا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کہ کیا ہم لوگ قرآن پہ غور کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم غور کرتے ہیں قرآن پہ؟ اور آپ کو ایک بتاؤں کہ دیکھیں ابھی رمضان شریف آ رہا ہے نا، اب آپ دیکھیں گے کہ تراویاں ہوتی ہیں، لوگ تراویاں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تراویوں میں کچھ آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ جو بہت لوگ ہیں قیام اللیل میں آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو آپ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ دے اسٹارٹڈ کرائنگ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سوچتے ہو کہ وائی ناٹ می، میں کیوں نہیں ہوں ان میں سے، وائی ایم ناٹ فرام دیم، ان کو شاید زیادہ سمجھ آ رہا ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کبھی آپ سمجھتے ہیں ان کو عربی آتی ہے لیکن ان کو عربی بھی نہیں آتی۔ قرآن کی آپ جب علیحدگی میں سنتے ہیں قرات تو وہ بہت ہی اثر کرتی ہے، وہ صرف سننا ہی قرآن کا اثر کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں اگر ہم اس پہ تدبر کر لیں اور کہیں غور و فکر کر لیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے تو سوچیں اس کا کیسا اثر ہوگا۔ تو حضرت دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھی تھی، اور 12 سال میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے 8 سال میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا تدبر کیا ہوگا انہوں نے سورہ بقرہ میں، کتنا اس کو پھر اچھے سے گھول کے، جیسے کہتے ہیں نا، آپ پی لیں، اپنی زندگی میں بھی ایک ایک چیز کو امپلیمنٹ کر لیں۔ اگر ہم اس طرح ایک ایک چیز کو امپلیمنٹ کر لیں تو سوچیں صحابہ کرام اتنے اتنے سالوں میں پڑھتے تھے، ہمارا دل کرتا ہے جلدی جلدی کر لیں اور بس جلدی جلدی اس کو پڑھ لیں۔ صحیح ہے، تو اس پہ تدبر کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور جب اس میں تدبر کریں گے، اس کو غور کریں گے نا، پھر ہمیں اس میں سے بہت سی مصلحتیں اور چیزیں ایسی سمجھ آتی ہیں کہ خود انسان بھی حیران ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر، اور پھر اس کو صحیح سمجھ میں آتا ہے کیسے اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور ساری چیزوں کی جڑ تو جو ہے نا وہ ایمان کی پختگی ہے، کیونکہ جب انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے پھر تو ہر چیز کو ماننا جو ہے نا وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے عام بات ہو، بہت آسان ہو جاتا ہے ہر چیز پر عمل کرنا۔ تو ہمیں بہت بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے قرآن کو سمجھیں اور اس پہ غور و فکر بھی کریں کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا، یا یہ اس میں کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی ہمیں حکمت ساتھ کے ساتھ بتاتے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اچھا جی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزن دیا کہ اگر اس کی اللہ کے سوا کوئی اور اس قرآن کو اور کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر چیلنج کیا ہے کہ یہ ہیومن بینگ کا بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہیومن بینگ لکھتے تو کبھی ایک بات دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی۔
یہ لوگ یوں کرتے تھے نا کہ جو مشرکین اور منافقین تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، اپنی گھڑی ہوئی بات کچھ نہ کچھ اختلاف جو تھے وہ کتاب میں ڈال دیتے تھے۔ جب انہوں نے چینج کی نا کتاب، تو وہ ایک جہاں سے چینج کرتے تھے تو وہ کانٹراڈکٹ کر دیتی تھی نا دوسری چیز کو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس میں اب تمہیں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ملے گی، کیونکہ جہاں انسان چینج کرتا ہے تو وہاں تو کانٹراڈکشن آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم لوگ کتنے لکی ہیں کہ ہمارے پاس یہ بالکل ٹھیک ٹھیک حالت میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ہمیں کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے یا ہمیں کوئی بھی کنفیوژن ہو، تو ہم نے اپنی باتوں کی تہ پہ جانا ہے۔ تو کس کے پاس جانا ہے کہ ہم نے ہر بات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اور ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہم نے دیکھنا ہے۔ اور کوئی بھی بات جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کی ہمیں بات جو ہے نا وہ ایسے پھیلانی نہیں چاہیے یا آگے سے آگے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ ایسے کریں اور ہم اس کو پھر آگے کرتے ہیں، دیکھو ایسے کرو ایسے کرو۔ ہمیں پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ جو ہم چیز آگے پھیلا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے۔ آج کل بھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی واٹس ایپ پہ اور آگے اور سوشل میڈیا میں جیسے ہی وہ خبر ملتی ہے ہم فٹافٹ آگے پہنچا دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے یہ فیک نیوز ہے۔ تو کوئی بھی بات چاہے خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو، فوراً آگے نہیں پہنچا دینی چاہیے۔ تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میری تو رحمت ہے، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اگر اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو سوائے چند کے سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تو میری تمہارے پہ رحمت ہے کہ ایسی شیطان کی جو ہے نا اٹریکشن تم لوگوں کو ہوتی کہ سب کے سب پھر جو سوائے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے چند، کہ کچھ لوگ تو کچھ بھی ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی دجال کا بھی جو فتنہ ہے اس میں بھی یہی ہوگا نا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سوائے نیک جو لوگوں کے دجال کے اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنی رحمت تم پہ نہ رکھتا اور تمہارے ساتھ اس طرح نہ رکھتا تو تم سب بھی جو تھے پھر اسی کے اس میں آ جاتے۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ صالحین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گپ بازی سے منع کیا ہے۔ اب یہ باتیں بہت ضروری ہے کہ گپ بازی سے منع، ہم تو کئی دفعہ کہتے بھی نا آؤ گپ لگا لے، یہ گپ بازی سے منع فرمایا ہے، یعنی سنی سنائی باتیں بیان کرنے سے۔ گپ بازی وہ ہے جن کی تحقیق اچھی طرح سے نہ ہو۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ انسان کا یہ برا فعل ہے کہ یوں کہتا پھرے کہ لوگوں نے یہ خیال کیا یا یہ کہا، یعنی کہ ایسی کوئی بات جیسے ہمیں خود تو اتھارٹی نہیں ہے لیکن کہہ دیتے ہاں وہ یہ ایسے کہہ رہا تھا یا اس نے ایسے کہا۔ اور صحیح کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کوئی بات بیان کرے اور وہ گمان کرتا ہو کہ یہ غلط ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہو جائے گا۔ کہ ہمیں خود بھی لگے کہ آئی تھنک یہ غلط ہے تو پھر اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو غلط باتوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسی بات لوگوں نے پھیلا دی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے دریافت کیا اور پھر انہوں نے سارے اس باتوں جا کے اس بات کو کلیئر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن وہ ایک قصہ اس طرح ہو گیا تھا تو اس لیے اس کی بھی بہت زیادہ ممانعت آئی۔ اور اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ ہے کہ جلد باز لوگوں کو روکا جا رہا ہے جو کسی امن کی یا خوف کی خبر پاتے ہی بغیر تحقیق کے ادھر پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے وہ بالکل غلط ہو۔ اور پھر اسی طرح کہا ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ انسان کو یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بہت 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 کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں قرآن پاک کا ہر حکم مانے۔ تو جب ہم ڈیلی لائف میں یہ چیز جو ہماری ڈیلی لائف میں بہت ہوتی ہے، تو ہم نے جب قرآن کا ہر حکم مان رہے ہیں، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے قرآن سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ تو اب ہم سب بہت کیئرفل ہوں کہ ہم غلط بات آگے نہیں کریں، پہلے تحقیق کریں ورنہ پھر مت آگے نہیں کریں۔ آپ نے پڑھ لیا تو بس خاموش ہیں، ان میں سے نہیں بنے جو آگے کرنے، ٹھیک ہے نا، تحقیق کے بغیر۔ اب اگلی آیا 84 اور 85 ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے اور ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی اور بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا جی، اس میں بھی اب ہمارے پاس بہت سے لیسنز ہیں۔
ایک تو یہ کہ جی جہاد جو ہے وہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. جہاد بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو جہاد وہی ہے جو کہ ہم جنگ کی میدان میں جا کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا جہاد کیا ہو جاتا ہے، ہم جو اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں وہ دن رات ہم اس جہاد میں شامل ہیں، اور یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم ایمان پر اور اسلام پر جمے رہیں، ٹھیک ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انہوں نے کہا کہ تم جمے رہو، چاہے کوئی اور اس بات پر جمے یا نہ جمے، کہ جہاد اللہ کی راہ میں کرتے رہو، چاہے اکیلے ہی تمہیں کھڑا رہنا پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی جہاد ہو گئی نا، جب انہوں نے سب یہ کوشش ہی کی کہ اسلام ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں اور بڑی بڑی سنتیں جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانا، جو تبلیغ کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، یہ سب سے بڑی سنت ہے کہ آپ نے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ آپ نے آگے پہنچانے، کیونکہ دن رات وہ تبلیغ کرتے تھے. تو ہم کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن سب سے ضروری بات کیا ہے کہ اچھی بات ہم آگے کریں. تو ان میں کیا ہے، ان کی زندگی کیا تھی، ایک جہاد تھی نا، پوری زندگی جہاد تھی، جہاد بھی نفس تھی کہ اپنے نفس کے ساتھ کانسٹنٹ جو آپ کا جہاد ہے وہ ایک آپ کا آپ کے دین کے اوپر بھی آپ کا ایک عمل ہو گیا، اور ایک سنت کے اوپر بھی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفس جو تھے ان سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے جو جہاد کرتے تھے تو وہ جہاد ہو گیا. اور ہمارے لیے اس ایمان پر قائم رہیں، پہلے تو ہم اپنی ذات ساتھ جہاد کریں، اور پھر ہم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، جس کو بتا سکتے ہیں اچھی بات ضرور بتائیں. تو پھر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کے لیے کافی ہے، بالکل. کیونکہ ہم جو ہیں وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت اللہ پہ، یعنی کہ توکل رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہ توکل کریں، اور پھر جو ان کے احکامات ہیں بس ان کو مانیں. تو اسی طرح مومنوں کو دلیری دلانے کا ان کا ہے کہ رغبت کریں جہاد کی طرف، کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی صفیں درست کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کھڑے ہو اور بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے. اور جہاد کی ترغیب کی بہت سی حدیثیں جو ہے نا ہمیں ملتی ہیں. بخاری میں ہے اللہ پر اس کے رسول پہ مان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دیتا رہے، رمضان کے روزے رکھ، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا جہاں پیدا ہو وہیں ٹھہرا ہو. یا لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری ہم نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا سنو، جنت میں 100 درجے ہیں، جن میں سے ایک درجہ اس قدر بلندی ہے جتنی زمین اور آسمان میں، اور یہ درجے اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کریں. اب دیکھیں ایک درجہ جو جیسے زمین سے میں آسمان نظر آتا ہے نا، جیسے ایک سے دوسرے درجہ ہوگا، اور 100 درجے ہیں جنت میں. اور پھر جنت الفردوس کی ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ تو بیسٹ آف دا بیسٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. لیکن یہ ہمیں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسٹ آف دا بیسٹ ہی مانگے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہیں وہ قادر ہے. اب ایک آگے جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی نیکی اور بھلے کام کی سفارش کرے گا اس میں حصہ ملے گا. ہم نے دیکھا ہے نا صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے کہ ہم جو اچھا کام زندگی میں ایسا کر جائیں کہ جو آگے تک چلتا رہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس چیز کا فائدہ ملتا رہے گا. وہ کوئی بھی چیز، جیسے آپ نے اگر کوئی مسجد تعمیر کرا دی جس سے کوئی فائدہ اٹھائے، جیسے کوئی ویل لگوا دیا پانی کا، جب تک وہ لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اولاد صدقہ جاریہ، اگر آپ کی اولاد نیک اعمال کرتی ہے اور نیک کاموں پہ فائز ہے تو وہ اولاد جب تک جو بھی نیک کام کرتی ہے اس میں پیرنٹس کا حصہ ہوتا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک پڑھنا تو بہت ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے. قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بھی اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے. اب یہ دیکھیں آپ اور ہم اس کلاس میں آتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ کئی دفعہ نیت نہیں کرتے اور بس کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو بتائیں اس کا ثواب صرف ہمیں پہنچے گا یا کسی اور کو بھی پہنچے گا؟ بچوں کا جو نیک عمل ہے ماں باپ کو ان کا حصہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم تو دیکھیں نا ایسے آ کے کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہر اس انسان کا حصہ رکھ دیا جس میں، جیسے اب ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ بتایا، ہم نے یہ نیک کام کیا، اب اسی میں پھر اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا سلسلہ جائے گا، صحابہ پہ، تابعین سے، تبا تابعین سے، پھر آگے، اور پھر ہمارے جو بھی کیونکہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سیکھیں گے نا، جب قرآن تو ان کے تھرو آیا، تو یہ
ثواب وہاں تک پہنچے گا۔ اچھا جی، تو یہ اس میں تو اسی طرح جیسے نیک کاموں کا ثواب آگے جاتا ہے نا، تو ڈرنے کی بات کیا ہے کہ برائی اور بدی کا بھی جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح حصہ رہ جاتا ہے۔ جیسے حابیل قابیل کا قصہ ہے کہ اس میں جو بھی قتل بعد میں کوئی بھی کرے گا تو اس میں ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو ضرور جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی برا کام اگر ہم کبھی کرتے ہیں یا کسی کو اس کو برے کام میں سپورٹ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو گناہ ہے اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جاتا ہے، کہ ہمارے نشانات ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کیئرفل ہوا کریں کسی کو اچھائی اور برائی کی بات بتاتے ہوئے۔ غلط بات سے منع کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، کئی بہت بہت غلط ہوتی ہیں، کوشش کر کے خود بھی ان سے منع ہوں اور دوسروں کو بھی منع کریں، کیونکہ غلط کام کے بھی نشانات، اور ہمیں دیکھ کے اگر کوئی اور غلط کام کرے گا تو وہ سارے بھی ہمارے اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو اگر ہمیں دیکھ کے آگے آگے غلط کے غلط کام ہوتے رہے تو پھر وہ بھی کاؤنٹ ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے بہت 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 اس بات پہ کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں۔ اچھا جی، آگے ایک بڑی اچھی پھر یہی ہمیں سلام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور حکم آ رہا ہے اس کے اوپر 86 87 میں۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو اور انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تم سب یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگ جو ہو، ایک تو یہ کہ پہلے تو کہا کہ سلام کیا جائے۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ تمہیں سلام کرو تو اچھا جواب دو۔ اچھا، اگر اب کوئی ہمیں کہتا ہے السلام علیکم تو پھر ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کسی نے اگر ویسے ہی کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر اور اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، پھر ذرا سا مسکرا کے کہہ دیں گے، ذرا جوش سے کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور کسی نے کچھ اور اچھا کرنا ہے تو 2 منٹ کھڑا بھی ہو جائے، اور آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو سلام کرنے کے بھی بہت بہت ثواب ہے، اور جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے، دیکھیں کہ آپ کوئی مسلمان خاتون ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں مسلمان خاتون ہیں یا مرد ہیں تو آپ انہیں سلام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اسلام میں منع ہے نا کہ مرد اور عورت آپس میں بات نہیں کریں گے، لیکن کیا آپ سلام کر سکتے ہیں غیر مرد کو جو آپ کو لگے کہ وہ مسلمان ہے؟ اسلام میں ایسے ہے جہاں پر سلام کا فرض ہے، کر سکتے ہیں سلام۔ دیکھیں اگر جیسے واک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ہیں، آپ سر جھکا کے، آپ نے آنکھیں نہیں ملانی، آپ نے ان کی طرف دیکھنا نہیں، آپ نے مسکرانا نہیں، لیکن آپ نے اپنی طرف نیچے نظر جھکا کے رکھنی ہے۔ آپ کو اگر نظر آ گیا کہ کوئی ایسے صاحب جا رہے ہیں جن کے حلیے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو آپ سر جھکا کے کہہ سکتی ہیں السلام علیکم اور ایسے گزر سکتی ہیں۔ تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھیں وہ آئی تھیں نا، وہ دونوں جو تھیں وہ خواتین جو آئی تھیں، جو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اور انہوں نے پھر ان کو پانی بھر کے دیا، سب کچھ کیا، تو وہ اس طرح آپ کوئی بات ہلکی کر سکتی ہیں، اس کے آداب ہیں، لیکن سلام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اسی لیے زیادہ پوچھا تھا کہ مجھے یہی تھا کہ ہم سب کا، میرا بھی خیال یہ تھا امرین آپ ہی کی طرح کہ شاید نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، پھر کیا تھا جی؟ اب نیکسٹ، ایک تو سلام کی ہمیں بہت ترغیب ملی، تو ہم یہ سیکھیں کہ اچھا سلام ہم نے سب کو کرنا ہے۔ یہ بھی میں بتاؤں کہ جاتے ہوئے بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ حافظ، یا جاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا جی خدا حافظ، اوکے جی اللہ حافظ، نہیں، اس وقت بھی سلام کرنا ہے اور ملتے وقت بھی سلام کرنا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات بتا دوں کہ سنت طریقہ کیا ہے، جب گھر میں آپ داخل ہوئیں تو پہلا رائٹ پاؤں رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور خالی گھر بھی چاہے آپ کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ انٹر ہو کے اونچی آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گھر میں بھی انٹر ہوتے وقت پورا اونچی سلام کریں، اپنے بچوں کو بھی چیز سکھائیں کہ جب گھر میں انٹر ہو رائٹ پاؤں رکھے، پھر اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، اور اس کو بھی ضرور پروموٹ کریں، گھر میں داخل ہو تو ضرور السلام علیکم کریں اونچی آواز میں، سنت طریقہ۔ اچھا جی، اب آگے ہے جی 88 اور 89۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا، اب کیا تم پہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پہ لا کھڑا کرو گے؟ جسے اللہ راہ بلا دے تو ہرگز اس سے کوئی راہ نہ پائے گا، استغفر اللہ۔
کہ وہ میں یضللہ فلن تجد لہ سبیلا، کہ جسے اللہ راہ بلا دے پھر اسے کوئی نہیں راہ پہ لا پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بالکل کبھی بھی شامل نہ ہو، نہ ہمارے کوئی جاننے والا، آمین۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کے کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑے، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ بس اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کر دو جہاں بھی یہ ہاتھ لگے۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ اب یہ بیسیکلی جو آیات ہیں اور یہ سب جو یہ آیات اور ان سے اگلی رکوع کی جو آیت ہے نا، یہ سب میں آپ نے مائنڈ میں لانا ہے وہ سارا سینیریو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ذہن میں لا کے ہم نے ان کو سمجھنا ہے۔ اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیریو ہے، اس میں انہوں نے کہا جی منافقوں سے آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ وہاں پر کیا تھا کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب میدان احد میں وہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ منافق بھی تھے جو جنگ سے پہلے سے ہی واپس لوٹ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمان تو کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ایماندار ہیں۔ تو اس پہ پھر یہ آیت اتری تھی کہ ہوا یہ تھا کہ کچھ منافقین غزوہ احد میں واپس چلے گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا یہ جو واپس چلے گئے ہیں ان کو تو قتل کر دو، کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہمیں کہ پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم جنگ لڑیں گے اور این جنگ کے ٹائم پہ یہ لوگ نکل کے واپس چلے گئے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں ان کو چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، بس یہ لوگ بھی اچھے لوگ ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی سلول جو تھا نا، یہ 300 آدمیوں کے ساتھ جو تھا نا واپس چلا گیا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف 700 کا لشکر رہ گیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تو تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرتے تھے۔ اب یہ اس کے بعد کا سینیریو یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے، ہجرت کے بارے کی بات ہے کہ مکہ میں جو تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا کہ اب قبیلے کی بھی محبت تھی، اب قبیلہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہاں کی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جو ان کا وہاں پر ان کو ظاہری بات ہے روزی سب کچھ لگا ہوا تھا، تو وہ ڈسکمفرٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے کہ ہم ریلیجن کے لیے کسی ڈسکمفرٹ میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مکے میں ہی رہتے رہے۔ اس وقت تو پھر ہجرت لازم ہو گئی تھی نا کہ آپ ضرور ہجرت کریں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان کی چاہت یہ ہے کہ یہ جس طرح کے وہ کافر ہیں تم اس طرح کے کافر کرنے لگو، کہ وہ ادھر ہی رہتے تھے، انہی کی طرح جو تھا مطلب کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن دل سے ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک یہ ہو گیا تھا، وہ بھی ایک اینڈ میں کیا ہوا کہ ان کا بھی ایک کوسچن مارک آ گیا کہ صحیح طریقے سے پھر وہ نہ اسلام پہ عمل کر سکے اور نہ ہی وہ اسلام کے کسی کام آ سکے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح یہ جو منافقین جو تھے یہ بھی پھر ان میں سے ایک کون تھے، حضرت سعد بن معاذ کے لڑکے فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کوئی ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی کی ایذا سے بچائے، اس پر اوس اور خزرج کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس کی بابت یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ والا جو قول ہے یہ غریب ہے، یعنی کہ یہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے کہ اس بات پہ یہ آئی تھی۔ بہرحال یہ ہے منافقین کے بارے میں ہی، اور یہ کہ وہ جو وہاں پر ڈفرینٹ گروز ہو گئے تھے ان منافقین کے، ان کے بارے میں، اور یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا، اور ایک یہ الرٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اگر تم ان کی چاہت ہے تمہیں کہ اور تم انہی کے ساتھ ملتے رہو گے، ان کے ساتھ مکس ہوتے رہو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو گے، کہ بہت زیادہ کافروں کی ہمیں اس میں محبت میں نہیں گرفتار ہونا چاہیے، بہت زیادہ کلچرلی بھی ان کو ہمیں نہیں جو ہے وہ کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے، ہمیں ہر وہ چیز کرنی ہے جو ہمارے اسلام کے حساب سے ہمیں جس کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم جو ہے وہ اس وقت ہجرت فرض ہوئی تھی تو وہ جیسے انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اب ہم یہ نہیں چھوڑ کے جاتے، تو اس وقت تو بالکل فرض تھی۔ یہاں پر بھی ہمارا ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ آپ دین کے اوپر نہیں چل سکتے تو وہاں سے ہجرت کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہم جیسے یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمیں تو پوری آزادی ہے نا کہ ہم اپنے دین پہ جیسے چاہیں عمل کر سکتے ہیں، ہمیں یہاں پر دین کے اوپر کوئی نہیں ہے پابندی، ہماری مسجدیں بھی ہیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم جو کچھ مرضی کریں، تو اس بات کی ہمیں تنگی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ دین کے اوپر عمل نہ کر سکیں وہاں سے ہجرت پھر فرض ہوتی ہے۔ اچھا آگے آیا 90 میں، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں گے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے،
بس یہ لوگ تم سے یکسوئی اختیار کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی ہے۔ تو یہ وہی بات تھی کہ وہاں پر جب جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمانوں پہ وہ غالب آ گئے تھے، تو آس پاس کے جو تھے نا، جو لوگ جو اسلام کی جو وہاں پر جو اشاعت ہو رہی تھی یا مشہور ہو رہا تھا، تو وہاں پہ جو تھا وہ ان لوگوں کو پتہ چلنا شروع کیا، تو ان لوگوں کی آپس میں ہو گئی کہ اب ہم کس کے ساتھ ملیں، کس کے ساتھ ملیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے پھر ایک لشکر دے کے ان کی طرف روانہ کیا گیا۔ تو انہوں نے وہاں جا کے پھر لوگوں سے وہ جا کے پہلے پوچھتے تھے کہ یہ میری قوم ہے اور مجھے ایسے لشکر کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کرتے ہو، ورنہ پھر جو ہے یہ آپس میں صلح کر لو، یا اسلام قبول کر لو تو ہم تم پہ نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ لوگ اس طرح تھے کہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں، اس میں ان سے تم لوگ الرٹ رہنا۔ اچھا جی، اب آگے کیا ہے کہ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم میں سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن یہ کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنباتی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہی ہیں وہ جن پر تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی گئی ہے۔ اب یہ پھر ایک اور دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں یہ کہ جب وہ میدان جنگ میں لائے جاتے ہیں لیکن یہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں کہ یا نہ تو تم سے وہ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ تم سے مل کر لڑنا چاہتے ہیں، یعنی وہ وہی کانفلکٹ میں رہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب کچھ ایسے بھی ہو گیا تھا کہ جب شروع میں جنگ بدر ہوئی تھی تو بہت سے لوگ تھے یہ دل میں اسلام لے آئے تھے، اور پھر لیکن کیونکہ وہ سامنے سے شو نہیں کر رہے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، نہ انہوں نے ہجرت کی تھی، تو اب کیا ہوا، جب مشرکین نے کہا کہ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو وہ مشرکین کے ساتھ لڑائی کے ساتھ چل پڑے۔ اب جب ان کا اپوزٹ مقابلہ ہوا، ادھر سے مسلمان تھے ادھر سے مشرکین تھے، اور مشرکین کے اندر وہ کچھ لوگ تھے جو کلمہ پڑھ لیا لیکن اب ان کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، تو جب لڑائی ہوئی تو لڑائی میں کچھ لوگ ایسے مارے گئے۔ اب جو ادھر مدینہ والے تھے وہ ان کو یہ ہوا کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار تھے جن کو ہم نے مار دیا، اور کچھ یہ بھی ہوا کہ ان میں سے تو جو ہے کہ کچھ نے کلمہ شاید پڑھ لیا، تو ہم سے تو وہ ہم نے انہیں مار دیا، تو کیا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کو ہم نے مار دیا یا ہم سے لڑائی میں مر گئے تو پھر کیا وہ ہمارے پہ ان کا کوئی الزام ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی یہ ہو گیا کہ جب وہ بالکل جب آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ پھر کھل کے سامنے نہیں لا رہے کسی چیز کو، تو پھر اس سے اس قسم کی بہت سی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، آج کل کی زندگی میں بھی ہم اگر اس چیز کو لائیں کہ دیکھیں ہمارے دل میں تو ایمان ہے، لیکن ہمارے ظاہری کپڑوں سے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہم مسلمان ہیں، اور اب ہمارا کیا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ابھی ہمارے پہ پورا امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو ہم سوسائٹی میں شو نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اگر میں پورے حجاب کے ساتھ جاؤں گی تو مجھے تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو ہم اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ میں مسلمان ہوں، انہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، انہی کی طرح بولتے ہیں، ویسے ہی چلتے ہیں، پھر وہی چیزیں ہماری نسلوں میں بھی آتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے بچے اسی طرح کے بنتے ہیں، انہی میں مکس ہوتے ہیں، تو ہم تو چلیں پھر بھی کچھ ہیں، لیکن ہماری نسلیں آگے سے پھر کیسے جا رہی ہیں، نسلوں کا بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے، وہ بالکل اسی طرح اٹھیں گے بیٹھیں گے، انہی چیزوں کو انہی کلچرز کو فالو کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں اور پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں، تو عجیب کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کے دل میں ایمان ہے تو بس پھر اب اس کو پورے اس پہ جمو، تو تاکہ ایک چیز کلیئر ہو، تو پھر آپ بھی تذبذب کا شکار نہ ہو، کہ ورنہ پھر وہ نہ ان میں شامل ہوتے ہیں نہ وہ ان میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس کا خود کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی پھر اس بات کو پورا قبول نہیں کیا جاتا کہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آگے کیا ہے، آگے بھی اسی کی مسلسل ہے بات، جس میں مسلمان کو قتل کرنا، قصاص اور دیت کے مسائل اور قتل خطا، کہ اگر آپ مسلمان کو قتل ہو جائے، دیت کیسے ہے، اور اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کی ہے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ کے معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہارے دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں سے ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا لازم ہے، جس سے اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے گا، اور ایک مسلمان غلام کی آزادگی۔ بس جو نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اللہ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ اس طرح تھا کہ اگر کسی مسلمان کو
جیسے میں نے بتایا کہ جنگ میں ایسے ہو گیا تھا تو وہ بڑے ہوئے کہ یہ تو پھر مسلمان کا قتل کر دے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان پہ کسی بھی صورت میں دوسرے مسلمان کا قتل کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، یہ ناحق ہے، بالکل بہت سختی سے منع کیا۔ دیکھیں اب یہ کتنی کلیئر آیات ہیں جو ٹیررزم کے اگینسٹ ہمارے آتی ہیں کہ اگر آپ اول تو وار کے علاوہ کسی کو آپ وار میں صرف پرمیشن ہے نا، آپ ایسے جا کے ٹیررسٹ بن کے کسی کو آپ مار دیں گے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو مسلمان کا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے اور غیر مسلم کا بھی گناہ ہے۔ تو یہ بالکل صاف صاف آیات ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو خود کش دھماکے اور یہ تھے، یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو کسی مومن کا قتل نہیں کر سکتے، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو بھی اس کے لیے کیا ہے کہ ایک تو وہ ایک غلام آزاد کرائے گا، میں نے بتایا تھا نا غلام ہر چیز پہ آزاد کرنا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ غلامی ذہنیت تو ختم کرنا تھا۔ غلام آزاد کرائیں اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ خون بہا بھی دیں۔ اگر مسلمان ہے تو دو چیزیں کرے گا، غلام بھی آزاد کرے گا اور خون بہا بھی دے گا اپنے اس کے عزیزوں کو۔ اور پھر اگر مقتول تمہارے اگر دشمن قوم کا ہو تو اس صورت میں صرف کیا ہوگا، صرف جو ہے وہ مومن غلام آزاد کرنا ہے، اگر غیر قوم کا ہے تو پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہے کہ ایسے کسی قوم کا ہے جن کے ساتھ الائز ہیں جو، تو ان میں بھی پھر اگر جو الائز میں بھی ہیں تو ان میں بھی پھر دونوں چیزیں ہیں کہ آپ نے غلام بھی آزاد کرنا ہے اور ان کے کنبے والوں کو دیت بھی دینی ہے۔ اور اگر جب غلاموں کا سلسلہ ختم ہو جائے کہ غلام یہ اسلام کو تھا کہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے، غلام نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ اور 2 مہینے کے لگاتار روزوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 مہینے رکھتے رہے اور فرض کریں آپ نے 1.5 مہینے کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر اب دوبارہ نہیں، دوبارہ سے 2 مہینے کے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ لگاتار کا مطلب ہے کہ ایک بھی نہیں بیچ میں سے چھوڑ سکتے۔ اسی طرح قتل خطا کا بھی یہی ہے کہ جو غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں بھی پھر یہی اصول ہے۔ آگے کیا آ رہا ہے کہ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، یہ آیا نمبر 93 ہے، اس کی سزا دوزخ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پہ اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ یہ دیکھیں قصداً کسی مومن کو، یعنی جان بوجھ کے اگر تم نے کسی مومن کو قتل کر دیا تو کیا ہے سزا، دوزخ، جس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر کیا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے، استغفر اللہ۔ یہ اب دیکھیں کہ یہ کتنی کلیئر قرآن پاک میں ہیں باتیں اور کس قدر سخت زبان استعمال کی گئی ہے اس کی مسلمان کو مسلمان پہ قتل کتنا زیادہ سخت ہے۔ ایون یہ ایک ہے کہ دیکھیں آگے میں پڑھتی ہوں، اس میں مثال آتی ہے کہ اس طرح تھا کہ وہاں پر جب مسلمان اور کافرین تھے نا تو ایسے ہوا کہ ایک صحابہ تھے، وہ بالکل ان کی گردن اس کی جو تھی نا مشرک کی، اس کے اوپر آ گئی تلوار گردن کے اوپر، اور اس نے اس وقت ہی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو میں ایسے قتل کروں گا، تو دوسرے صحابہ نے روک دیا کہ مت کرو، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے قتل کرتے تھے تو مسلمان کا قتل کرتے۔ تو اس نے کہا کہ لیکن جو تھے صحابی، انہوں نے کہا اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، ایسے کوئی دل سے تھوڑی پڑھا ہے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کے دل میں ہو، تم اس کے دل کو جانتے ہو، بس جو اس نے زبان سے کہہ دیا اس کو مانو۔ کہ اس پہ بھی کہا ہے کہ چاہے اس وقت بھی کسی نے کلمہ پڑھ دیا تو آپ نے اس کو مسلمان سمجھ لینا، کہ اس سے مسلمان پہ مسلمان کا قتل اگر تم کر لو گے تو تمہیں پتہ ہے کتنی سخت سزا ہے مسلمان کا مسلمان پہ قتل کر دینا۔ تو تم اس غلط فہمی میں اس پوائنٹ پہ کہ اس نے صحیح سے پڑھا ہے غلط پڑھا ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرنا چاہتے ہو۔ اچھا جی، اب اے ایمان والو تم راہ اللہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو کہ تم سے سلام علیکم کرے، تم ان سے نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، تم زندگانی دنیا کے اسباب کی تلاش میں ہے تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تشویش کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخوب واقف ہے۔ اچھا جی، اس میں ترمذی وغیرہ کی ایک حدیث ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چرایا کرتا تھا اور صحابہ علیہ السلام کی ایک جماعت اس کے پاس سے گزری اور سلام کیا، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ تو مسلمان نہیں ہے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتا ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر چلے گئے۔ اس پہ آیت اتری، یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن بعض نے اس میں علمتیں نکالی ہیں کہ یہ ایگزیکٹ اس وجہ سے شاید نہیں ہوا۔ یہ وہی کہ مسلمان پہ کسی اس وجہ سے کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو کافر ہے، اب ہم نے نہیں اس سے کرنا تو اس کو مار دیں یا یوں کر دیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح تھا، ایک شخص کو اس کے والد نے اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ راستے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہیں یقین نہ آیا اور ویسے دشمن سمجھ کے قتل کر ڈالا۔ ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ آپ نے انہیں 1000 دینار دیے اور دیت دی اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ تو اس طرح کے واقعات وہاں پر ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا نا پورا وہ والا معاشرہ آپ امیجن کر لیں، یہ جب ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے آیا 95 اور 96 میں ہے، اپنی جانوں اور مالوں سے راہ اللہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عام انسان میں اور اس پہ جو اللہ کی راہ میں جہاد پہ جاتا ہے برابر نہیں ہو سکتے، اور ایسے مومن پہ ہو جو بغیر کسی عذر کے اگر بیٹھا رہ گیا ہو اور نہیں جائے جہاد میں، تو پھر اس پہ اور جو جہاد کر کے آئے ان پہ اور ان کے تو درجوں میں بہت بہت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے درجے جو ہے وہ بہت بہت بلند کرتا ہوں جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بغیر عذر کے جو نہیں جاتے 97 98 میں بھی وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی، مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہوں نے نہ تو کوئی چارہ کاری کی طاقت ہو نہ کسی راستے کا علم ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں پر آپ کا ایمان محفوظ نہ ہو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ کوچ کر جانا چاہیے، دوسری جگہ جائیں جہاں پر آپ اتنے محفوظ نہ ہو کہ آپ ریلیجسلی آپ اپنے دین کے اوپر نہ عمل کر سکیں۔ ہاں، تو اس صورت میں جو ہے نا ان کے اوپر سخت سزا ہے اور ٹھکانہ دوزخ ہے، لیکن عورتیں اور بچے اور جو بے بس لوگ جو نہیں کر سکتے وہ اس چیز میں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی انسان طاقت رکھتا ہے، جا سکتا ہے، سمجھ ہے اور عقل ہے، پھر بھی ایسی جگہ پہ رہتا جائے جہاں پہ وہ دین پہ عمل نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اسی طرح 99 اور 100 میں ہے، بہت ممکن ہے اللہ ان سے درگزر کرے، اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جو کوئی راہ اللہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور وہ کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نے آ پکڑا تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ تو یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کوئی ایسا نکلے گا اور اللہ کی راہ میں نکلے گا، وطن کو چھوڑے گا، کسی ایسی جگہ جائے گا جہاں اس کو لگے کہ اس جگہ میرا ایمان، مجھے مشکل ہے ایمان میں اور میں یہاں سے نکل کے جاتا ہوں، تو پھر جب دوسری جگہ جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہت کشادگی بھی دیتے ہیں۔ شروع میں مشکلات آئیں گی، جو بھی وہ مشکلات سہے گا وہ سب ثواب میں شامل ہو جائیں گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو جو ہے آہستہ آہستہ کشادگی ملے گی، اور پھر لیکن یہ ہے کہ کیا کہا کہ اگر رستے میں ہی اس کو موت نے لے لیا تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ضرور ضرور اس کا اجر دیں گے۔ ایون یہ کہ ایک حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم کی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور پھر وہ ایک عابد کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میری کوئی معافی ہے، تو عابد نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے اس کو بھی قتل، اس بندے نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب آگے گیا تو اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ اس نے توبہ قبول کی اور پھر ایک دوسری بستی کی طرف ہجرت کر گیا کہ اس نے کہا میں اس بستی میں تو واپس نہیں جا سکتا، میں نئی زندگی شروع کروں گا۔ تو وہ جب دوسری بستی کی طرف گیا تو رستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس کو دوزخ میں لے کے جائیں یا جنت میں، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جہاں تک وہ ہجرت کر چکا تھا وہاں سے دونوں بستیوں کو وہ ناپا کہ کس کی طرف زیادہ ہے، وہ تقریباً برابر برابر تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جو بستی تھی نا، جو نئی والی بستی کی طرف تھوڑا سا فرلانگ زیادہ ہو گئے، تو جب وہ فرلانگ زیادہ ہوئی تو اس کو جو ہے وہ معافی مل گئی اور پھر اس کو جو ہے وہ نیکی کے فرشتے لے کے چلے گئے۔ تو یہاں تک بھی معافی کا ذکر ہے۔ اچھا جی، آگے ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ قصر نماز کا ہے، آیا 101 میں۔
کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، البتہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب جب یہ آیا آئی تو کچھ جو تھے بعض مسلمان سمجھتے رہے کہ صرف جب کافروں کا ڈر ہو صرف اس وقت سفر ہم قصر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کلیئرٹی آ گئی کہ نہیں، ہم جو ہے قصر نماز ہر صورت میں کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے سے سنت سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کی، ٹھیک ہے؟ اور قصر نماز کیا ہے کہ قصر نماز میں آپ نے دو فجر کی تو وہی ہوتی ہیں دو، اس کے بعد ظہر اور عصر کی اور عشاء کی چار کی بجائے دو دو ہو جاتی ہیں، مغرب کی بھی تین ہی رہتی ہے۔ یہ ہے قصر نماز، اور لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے کبھی بھی فجر کی دو سنتیں نہیں چھوڑی، اور رات کو وتر جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑے۔ تو اس لیے قصر نماز کرنا ہمیشہ ہمیشہ جائز ہے، اور جو ہے وہ اس کا بلکہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ قصر نماز جو آسانی دے دی گئی ہے وہ ضرور لے لی جائے، اور اس کو کر سکتے ہیں آپ قصر جب آپ ایسی کسی جگہ پہ جائیں۔ اب جو ہیں علماء یہ کہتے ہیں اگر آپ 4 دن کے سفر سے جا رہے ہیں تو 4 دن کے آپ 4 دن جو ہے وہ قصر نماز کر سکتے ہیں۔ فرض کریں جیسے ہمیں جیٹ لیگ ہو رہا ہے، ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، تو آپ اپنے جب تک آپ کا جیٹ لیگ ٹھیک نہیں ہوتا آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے تو کم از کم 4 دن آپ کر سکتے ہیں، پھر اپنی نارمل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب صلاۃ خوف ہے۔ صلاۃ خوف اب یہ دیکھیں کہ میدان جنگ میں بھی جو ہے نماز نہیں آپ چھوڑ سکتے۔ اب ہم لوگ تو نماز ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، شاپنگ کرنے چلے گئے نماز چھوڑ دی، آفس چلی گئی تو آفس میں کہاں نماز پڑھوں، نماز چھوڑ دی، یعنی نماز چھوڑنا مذاق ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کفر کو اور مومن کو، جو کافر اور مومن کو فرق ہی نماز کرتی ہے۔ تو جب ہم نے نماز چھوڑ دی، اگر ہم آفس گئے اور ہم نے اپنے کام سے گئے اور ہم نے نماز چھوڑ دی، تو پھر ہم کیا اس وقت کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ ہاں، کہتے ہیں نا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب اس میں جو تو تم میں سے آیا 102 ہے، جب تو ان میں سے ہو اور انہیں نماز میں کھڑا کر لے تو تجھے چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت کو تیرے ساتھ اپنے ہتھیار لے کے کھڑی ہو۔ یہ ایکسپلینیشن ہے صلاۃ خوف کی، کہ جب ایسا وقت جب جنگ کا خطرہ ہو کہ ابھی کبھی بھی اٹیک کر دیں گے، ہمیں نہیں پتا کب اٹیک کر دیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، یہ صلاۃ خوف ہے کہ جب یہ خطرہ ہو کہ کوئی اٹیک کر دے گا، تو اس صورت میں تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے ساتھ ہتھیار لے کے کھڑے ہو کے ہتھیار لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بچہ اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ایک مسجد میں جاتے ہیں، کئیوں کے بچے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، بچہ نہیں گود میں اٹھاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بچے کو بھی گود میں اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اپنا سامان بھی، جیسے ہم حج وغیرہ پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ آپ اگر سامان رکھیں گے تو آپ کا سامان چوری ہو سکتا ہے، آپ سامان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سامان کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اب شوخی کے لیے نہیں پڑھنی کہ میرا بڑا اچھا بیگ ہے میں کندھے میں ڈال لوں، ذرا لوگوں کو پتہ چلے میرے کتنا اچھا بیگ ہے میرے پاس، اس سے نہیں پڑھنی۔ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ ہتھیار بھی جو ہے یہ بھی آپ اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کے تمہارے پیچھے آ جائیں، دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرنے اور اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب تمہیں تکلیف ہو، بوجہ بارش کے یا یہ سبب کے بیمار ہو جانے کے، یا اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا صلاۃ خوف یہ ہوتی ہے، دیکھیں قصر میں تو 2 نمازیں ہو جاتی ہیں نا، خوف میں کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو امام ہے، اب امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہوگا تو اس کے پیچھے ایک لائن لگ جائے گی، وہ پوری نماز کی نیت مانیں گے، وہ پہلی رکعت پڑھیں گے، آدھے جو ہیں ان میں سے وہ پیچھے حفاظت کریں گے کوئی حملہ تو نہیں کر دیا کرے۔ تو اب جب وہ ایک نماز پوری کر لیں گے، وہ سجدہ کر کے اٹھ کے وہ نکل جائیں گے اور وہ اب حفاظت کریں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ لائن میں آ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا، امام کیا کرے گا؟ امام جو ہے وہ دوسری رکعت لمبی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے نماز میں، جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت سب سے لمبی ہوتی ہے، پھر دوسری اس سے چھوٹی، تیسری، چوتھی ایسے ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، پہلی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہی ہوگا، پہلی چھوٹی ہوگی، دوسری لمبی ہوگی، کیونکہ وہ ویٹ کرے گا امام کہ پہلے لوگ چلے جائیں اور دوسرے لوگ آ کے صف میں لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قصر نماز ہے نا، جیسے آپ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر کیا قصر پڑھیں؟
تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم یوزلی امام کے پیچھے پڑھے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے امام کے پیچھے، اگر امام 4 پڑھ رہا ہے تو پھر ہم نے بھی 4 پڑھنی ہے، پھر ہم نے قصر نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم نے امام کے پیچھے ہونا ہے تو ہم بھی 4 پڑھیں گے۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ امام سفر میں ہے، وہ کوئی سفر میں ہے اور وہ امام قصر کر رہا ہے، تو اب جب اس نے نماز پڑھی تو وہ 2 پڑھے گا، تو اب پیچھے والے کیا کریں گے؟ تو وہ 2 پڑھ کے ہٹ جائے گا اور پیچھے والے جو ہیں وہ اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ آئی ہوپ آئی ایم کلیئر۔ یہ قصر اور خوف کا میں نے بتایا، اور خوف میں ایک ہی رکعت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہے صلاۃ الخوف کے بعد کثرت ذکر۔ اب یہ دیکھیں ذکر کا اتنا زیادہ قرآن پاک میں ہے، ہر جگہ کہ جب فارغ ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرو، جب مشکل آئے اللہ کا ذکر کرو۔ صلاۃ خوف کے بعد بھی کہا کہ ذکر کرو۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو اور اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، آیا 103 اور 104 ہے، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز تو مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، مقررہ وقتوں پہ فرض ہے۔ دیر از نو ایکسکیوز۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ آرزویں رکھتے ہو جو آرزویں انہیں نہیں، اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم جو ہوتے ہو بے آرام تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا آیا 105 اور 107 ہے، یقیناً ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تو لوگوں میں اس چیز کو صاف انصاف کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے شناسا کیا ہے۔ خیانت کرنے والوں کا حمایتی نہ بن، اللہ سے بخشش مانگتا رہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کر، اور وہ خود اپنی خیانت کرتے ہیں، دغاباز گنہگار اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ اس طرح یہ ہوا تھا ایک دفعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آ، مسلمان تھے کچھ، انہوں نے کچھ چیز چرا لی اور چرا کے ایک یہودی کے وہاں پر رکھ دی خیمے میں، اور اب وہ یہودی کہہ رہے جو تھے وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے تو نہیں چرائی، لیکن وہ جو مسلمان تھے وہ کہنے لگا نہیں اسی نے چرائی ہے، دیکھیں اس کے خیمے میں سے نکلی ہے۔ وہ چرب زبان بھی تھا، وہ زیادہ اپنی باتیں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تھوڑا سا لگا کہ شاید جو یہ تو نہیں ہے کہ یہ مسلمان ٹھیک ہو، اب اصل میں تو یہودی، اور ان کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو ہی سزا دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو سزا نہیں دیں گے، لیکن پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ کو بتا دی، صحیح گائیڈ کر دیا، کیونکہ نبیوں کی مدد جو ہوتی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی اصلاح کر کے ان کو جو ہے نا وہ دے دیا تھا اشارہ کہ یہ یہودی چور نہیں ہے، تو اسی طرح آپ نے فیصلہ پھر اس کے بعد اس پہ کیا، لیکن پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا کہ میں انسان ہوں اور مجھے غیب کا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی چرب زبانی کی وجہ سے میں کچھ غلط فیصلہ دے دوں، تو لیکن تم یہ جان کے رکھو کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہوگا جو تم لوگ لے کے جاؤ گے، کہ اگر تم نے کسی چرب زمانی کی وجہ سے مجھ سے غلط فیصلہ کرایا تو پھر وہ آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ تو چلیں جی اب ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، چلیں پھر دعا کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔